محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ لوگوں صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، ایک اللہ کے جو اللہ نے شریعت بھیجی ہے اس کو تمام چیزوں پر مقدم رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرما رہے ہیں، ان کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ میدان محشر کے اندر، قیامت کے اندر، جنت کے اندر، یعنی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اپنی زندگی آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے راستے پر گزارتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت گویا کہ ڈرانے والی حدیث ہے کہ اگر ہم نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر صحیح طریقے سے نہیں گزارا، صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزارا، دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے نہیں گئے اور ہم نے کسی غلط شخص کو، غلط طریقے کو اپنا لیا اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اپنی عملی زندگی اس کے مطابق گزارتے چلے گئے اور دنیا سے چلے گئے، تو کل قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک منٹ کے لیے محاسبہ کریں کہ جو ہم صبح سے لے کے شام تک جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ زندگی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کے لیے بتلایا؟ اللہ معاف کرے، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ صبح اٹھے تو فجر گائے، چند لوگ مسجد کے اندر، چند لوگ، اکثر جگہ کا یہی عالم ہے، چند لوگ۔ کیا اللہ رب العزت نے نماز کو صرف چند لوگوں پر فرض کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے نماز کو صرف چند وقتوں کی فرض کیا ہے کہ ظہر کی پڑھ لو یا عصر کی پڑھ لو صرف، یا صرف مغرب کی پڑھ دی جائے، یا جب جی چاہے پڑھ لیا جائے اور جب جی چاہے چھوڑ دیا جائے؟ میرے بھائیوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے، ایمان کے بعد اگر کسی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، ایمان کے بارے میں اگر کسی چیز کو پرکھا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو اسلام کی طرف منسوخ کرنا چھوڑ دو اپنے آپ کو۔ کیسے مومن، کیسے مسلمان، کیسے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، کیسے عاشق رسول، کیسے امت محمدیہ کے ہم فرد کہ ہماری زندگیوں سے نماز بالکل غائب ہو، جبکہ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور ہماری زندگی سے میں سب کچھ ہے، نماز شاد ہے۔ کبھی ایک وقت کی پڑھ لی، کبھی دو وقت کی پڑھ لی، کبھی پڑھ بھی لی، کبھی نہیں بھی پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی وہ بھی غائب۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن بالکل حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا فیس، اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے،
جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر، تو وہ کافر ہے، کافروں والا اس نے عمل کیا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ نماز چھوڑنا جان بوجھ کے گویا کہ ایمان سے اٹھا کر کے بالکل کفر کے کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہ یوں کرو تو اور ختم۔ یہ ایک نماز کے بارے میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے وہ اپنے آپ کو ایمان کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دے۔ دیگر روایات میں اور بھی فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین فمن هدمها هدم الدین، کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے گویا کہ وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ دین کو منہدم کرنے والا ہے۔ تو نماز کا درجہ بہت ہی زیادہ بلند، اور ہم چھوڑ کس بات پہ دیتے ہیں کہ ذرا سی نیند آ رہی ہے، جبکہ ہمیں اٹھنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، اور بعضوں کا عذر یہ ہے کہ اٹھا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں کہیں جانا ہو اور ہمارا ٹرین کا ٹکٹ ہو تو ہم سے اٹھا جائے گا یا نہیں اٹھا جائے گا؟ بالکل اٹھا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 گھنٹے پہلے اٹھا جائے، کیونکہ وہاں پر چند سکے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے چلے جائیں گے، ہمارا ٹکٹ کینسل ہو جائے گا، ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، یا ہمیں جس کام سے جانا ہے اس میں تاخیر ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر ہم جاب کر رہے ہیں اور جاب ہماری 6 بجے سے شروع ہو جائے تو کیا لگتا ہے ہم 5 ساڑھے 4 بجے نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے، تیار ہوں گے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہاں پر غیر حاضری لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہے جاب کا مالک، کمپنی کا مالک، فیکٹری کا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ جاب لیس نہ کر دے، جاب سے نکال نہ دے۔ دنیا کے لوگوں کا اتنا ڈر، اپنے نقصان کا اتنا ڈر، لیکن اس خالق کا کیا جس نے ہمیں اتنا بڑا وجود عطا کیا؟ اس محسن کا کیا جس نے ہماری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعائیں کی ہیں؟ کہ اللہ رب العزت ہمیں یوں ہی چلے جانے دے گا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہے، یقیناً معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت ظالموں کو سزا بھی دینے والا ہے، گناہ گاروں کو سزا بھی دینے والا ہے، فاسق و فاجر کو سزا بھی دینے والا ہے۔ اور نماز کا چھوڑنا تو انتہائی درجے کا عظیم جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم نماز پہ نماز چھوڑتے چلے جائیں، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں، ہم زندگی من چاہی گزارتے چلے جائیں، اور رب یوں ہی آنکھوں پہ رب یوں ہی پردہ ڈال کر کے یوں ہی معاف کرتا چلا جائے گا ہمیشہ؟ اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی سب کو معاف کرنا ہے تو پھر جہنم کائے کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ کیوں سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ لوگوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے منہ موڑ لو گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ سے منہ موڑ لے گا، جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن کی شان کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسا ہولناک دن کہ ہر ایک شخص دوسرے سے نظریں چرائے گا۔ آج جو آپ کے ہمدرد ہونے کا دعویٰ بھرتے ہیں، آج جو آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھرتے ہیں، آج جو آپ کے لیے اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وقت آنے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ والدین اور والدین کے لیے اولاد، اور بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، ہر ایک شخص ایک دوسرے سے نظریں چرائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا، اس دن ہر شخص کا نام اعمال صرف اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا کی جاب، یہ مال و دولت، یہ بیوی، یہ اعزا اقربا، یہ دوست احباب، یہ اولاد، یہ مال و جائیداد، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف نام اعمال جو اس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اور اس دن اگر ہم افسوس کریں بیٹھ کر کے کہ کاش میں دنیا کے اندر کچھ کر لیتا، تو کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نام اعمال کا رجسٹر بند ہو چکا، فیصلے کا دن ہے آج تو سنایا یہ جائے گا کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ کس نے رب کو راضی کیا ہے؟ کس نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنے مال کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ اگر آج جوانی ہے، آج آپ وہ عبادات کر سکتے ہیں جو بڑھاپے کے اندر انجام نہیں دے سکتے۔ آج آپ بوڑھے بھلے ہی ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، تو صحت کے اندر آپ وہ عبادت انجام دے سکتے ہیں جو بیماری کے اندر نہیں دے سکتے ہیں۔
آج آپ کو رب نے مال سے آپ نوازا ہے تو آپ مال دولت کے ذریعے وہ نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ کارنامے انجام دے سکتے ہیں، رب کے راستے میں خرچ کر کے وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں جو کل قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب مال وہ چھین لے اور فقیری آ جائے، پھر انسان کہتا رہے کہ رب نے ہمیں مال دیا ہی نہیں ہے جو ہم خرچ کرتے، اور جب دیا تھا تب۔ جب اللہ نوازتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرا میرا میرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرا صرف وہ ہے جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، اور تیرا صرف وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ورنہ تیرا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے کمائے کروڑوں، ہم نے خرچ کیا اپنی ذات پر چند سکے، اور چند سکے پہنے اور سب اکٹھا کر کر کے رکھتے رہے، اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہ ہمارے کس کام کا رہا؟ آل اولاد اس کے سلسلے میں جھگڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہی ہے، تو اس کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ چھوڑا ہم نے ہے، ہم تقسیم کر کے نہیں گئے، ہم نے صحیح انتظامات نہیں کیے، ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے دنیا تو پڑھائی، دین نہیں پڑھایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ بھلے ہی آپ اپنے بچے کو حافظ نہ بنائیں، بھلے ہی اپنے بچے کو عالم نہ بنائیں، لیکن ایک پکا سچا مسلمان بنانا ضروری ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ وہ حافظ قرآن ہو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے اعزاز کا سبب بنے، آپ الگ ہی نظر آئیں کہ دیکھو یہ فلاں جا رہا ہے، اس کے لیے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے، اور اس کا جو تاج ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ اس کے بچے نے حفظ قرآن کریم کیا ہے۔ دیکھو یہ فلاں کے والد ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہے، اور ان کے آنے کے بعد دنیا کے اندر وہ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ کس کو ثواب ملے گا؟ والدین ہی تو سبب بنے ہیں۔ تو جب رب ان حافظ قرآن کی بخشش فرمائے گا، کیا ان کے والدین کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو جوانی اللہ نے دی ہے، یہ جو مال و دولت اللہ نے دیا ہے، یہ صحت اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے والد ابھی حیات ہیں، اور جن کے والدین اگر حیات نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا، استغفار، صدقہ، خیرات یہ نکالنا ہے۔ یہ آیت میں نے خاص اسی لیے پڑھی کہ آج کل کے نوجوان جب ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک جملہ بہت کامن ہے ہر جگہ کہ آپ نے پیدا کرنے کے علاوہ ہمیں کیا ہی کیا؟ ہر جگہ یہی، ذرا کوئی ضرورت کی بات آ جائے، آپ نے پیدا کیا اور بڑا کر دیا، اس کے علاوہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ میرے بھائیوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے آپ سے بولنا نہیں آتا تھا، آپ سے استنجا کرنا نہیں آتا تھا، آپ کو اپنے رزق کھانا نہیں آتا تھا، آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، کون ہے وہ جس نے آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے؟ اور کون ہے وہ جس نے اپنی چھاتی سے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کو روزی دی ہے؟ اور کون ہے وہ جو آپ کے پیشاب کے اندر سوئی ہے یا سویا ہے؟ اور کون ہے وہ جس نے آپ کی ٹوائلٹ اور آپ کا باتھ روم صاف کیا ہے؟ اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے، اور کبھی اس کا اجر نہیں مانگا، ہمیشہ اس خدمت کے اندر لگی رہی۔ آپ چھوٹے ہوئے، بیمار ہوئے، پوری رات نہیں سو رہے ہیں، دونوں جاگ رہے ہیں صرف آپ کی وجہ سے، اور جب آپ ذرا بولنے پہ آ جائیں تو زبانوں پہ یہ آ جائے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ احسان فراموشی ہے، یہ بے وفائی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کو چلنا سکھایا ہے، اگر وہ آپ کو کہیں چھوڑ دیتے، کہیں آپ بھیک مانگ رہے ہوتے، اور تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ آپ کو لاوارث یوں ہی چھوڑ دیتے؟ یہ بہت بڑی، بہت بری، بہت خراب بیماری ہے ہمارے اندر کہ ذرا کوئی بات آئے ہم والدین سے منہ لگانے لگے۔ اس کا اندازہ جب ہی لگایا جا سکتا ہے جب خود والدین بنو گے، اور جب آپ کی اولاد آپ کو تانا دے گی۔ علماء فرماتے ہیں دنیا دارالمکافات بھی ہے، بعض گناہوں کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کر کے، برا سلوک کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھاؤ، یہ تو جہالت اور بے وقوفی اور حماقت ہے۔ برا سلوک کا مطلب یہ ہے والدین کہہ رہے ہیں یہ کرو بیٹا، نہیں، والدین کہہ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ، نہیں، کیا لگا رکھا ہے جب دیکھو مجھے یہ کہتے رہتے ہو؟ یہ جو ٹون ہے، یہ جو ٹون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹون میں بات کرنے کو منع فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کرنا۔ اف مطلب سمجھتے ہیں نا کہ والدین نے کہا کہ ذرا یہ کام کر دو، اف مجھ سے ہی کہتے ہیں کر دیتا ہوں۔ یہ جو ٹون ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم والدین کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے دل کے اندر رحم اتنا زیادہ ہے کہ جیسی بھی ہے، گھسی ہے، پٹی ہے، خراب ہے، کیسی بھی ہے تو میری ہی اولاد۔ فرض کریں آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں کون لے کے جانے والا ہے؟ آج آپ اپنے والدین سے لڑیں، شام کو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کون آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے؟ شام کو آپ بیمار ہو جائیں، کون لے کر کے اسپتالوں میں بھاگنے والا ہے؟ پیسے نہ ہو، بھیک مانگے، چاہے قرض مانگے، چاہے روئیں، چاہے گڑ گڑائیں، کون اس چیز کو کرنے والا ہے سوائے آپ کے والدین کے؟ حتیٰ کہ آپ کے رشتہ دار بھی جب آئیں گے تو آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہوگا ان چیزوں سے، لیکن پھر بھی ہماری ٹون میں سدھار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنے کی ہے۔ ایک نماز کی پابندی کریں، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑو۔ گویا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھو یا مسلمان کہلاؤ تو نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے تو کائے بات کے مسلمان ہو اور کائے بات کے مومن ہو؟ پھر شکوہ شکایت، یہ پریشانیاں، مصیبتیں، یہ وہ، رب کو ناراض کرے بیٹھے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری طرف آسائش آ جائیں گی، ہمارے لیے مال و دولت اترے گا، سکون و راحت کر جائے گا۔ دینے والی ذات وہ ہے، اس کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اور ایک آخری درخواست کے بعد ختم کرتا ہوں کہ جمعے کا دن ہوتا ہے، اس میں تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، دوڑو مسجدوں کی طرف۔ فسعوا کا ترجمہ دوڑنے کا ہے، تیزی کے ساتھ چلنے کا ہے۔ اور ہم جب آتے ہیں کہ جب نماز میں 2-4 منٹ 5 منٹ رہ جاتے ہیں، کیا ہمارے اپنے رب کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے 1-2 گھنٹے نہیں ہیں جمعے کے دن، 8ویں دن کے اندر؟ ویسے تو ہم آتے ہی ہیں نماز کے وقت، جمعے کے دن وہ بھی بالکل غائب۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے۔ میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہیں کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، من مارو اپنا، ضرورتیں مارو، کچھ بھی کرو، اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرو گے دنیا کے اندر بھی رسوا رہو گے اور آخرت میں تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا